السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 19 دسمبر ہے، جمعرات ہے۔ میں لاہور جا رہا ہوں، اسلام آباد سے گاڑی میں ہوں، اس لیے مجھے معاف کیجیے گا اگر آڈیو ٹھیک نہ ہو، پکچر کوالٹی ٹھیک نہ ہو۔ ٹریول کر رہا ہوں لیکن کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن آئی ہے تو وہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے جو غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن سے، اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ویسے تو یہ آف دا ریکارڈ گفتگو تھی، لیکن کیونکہ اب یہ آ چکی ہے، جو پارٹیسپینٹ تھے وہ انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں، اس پر خبریں بھی آئی ہیں، پھر سپریم کورٹ کا پریس ریلیز بھی آیا ہے، تو اس میں اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں جس سے بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ جو اپوزیشن کی کیمپین ہے اس کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں، فوج کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں، یہ جو پرویز مشرف کیس ہے اس کے حوالے سے، جو کورٹس پر دباؤ ہے اس کے حوالے سے، ججز اور فوج کے تعلقات کس طرح سے رہے ہیں اور اب کس طرح آگے جائیں گے، ایک تھوڑا سا ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے جب ہم وہ ساری گفتگو سنتے ہیں۔ تو میں نے بات کی ہے کچھ سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے 2-3 لوگوں سے، بڑے پکے لوگوں سے، ویریفائی کیے ہیں چیزیں، ایک سے پوچھا، دوسرے سے، تیسرے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بڑی امپورٹنٹ بات۔ اور دوسرا آپ سے اس پر شیئر کروں گا کہ ملک میں اس وقت یہ بڑی بحث ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے کہ آئین کو نہیں فالو کیا گیا، اس میں ابہام ہے۔ میں جوڈیشری کے حوالے سے کچھ فیکٹس ہیں کہ یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کار، اور پھر جو عدلیہ پر جو اس کے عدلیہ کے لیے جو اصول وضع کیے گئے ہیں، کیا وہ عدلیہ خود ان کو فالو کر رہی ہے، اس پر بھی میں آج بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری اگلی ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہو آپ تک اس کی اطلاع آ جائے۔ اور دوسرا، اس کو لائک کریں ویڈیو کو، اور اگر آپ لائک کر رہے ہیں تو شیئر بھی کریں تاکہ سارے جو لوگ ہیں ان تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے۔ اب میں آتا ہوں جو سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ چیف جسٹس کھوسہ صاحب کا جو مکالمہ ہوا۔ میں اس گفتگو نے جو ایک متھ کلیئر کی ہے وہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ کہ جی ووٹ کو عزت دو، اور انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ ان کو فوج کے کہنے پہ نکالا گیا اور عدلیہ نے ان کو نکالا، اور یہ 4-5 لوگ جو ہیں یہ کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے سارے کے پیچھے فوج ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ اس طرح کے نعرے نون لیگ کے جلسوں میں بھی لگتے رہے، پی ٹی ایم والے تو لگاتے تھے لیکن انہوں نے بھی لگایا اور کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اور جب پرویز مشرف کا فیصلہ آیا تو یہاں تک کہہ دیا احسن اقبال صاحب نے کہ اگر اس طرح کے فیصلے 40 سال پہلے آئے ہوتے تو شاید مشرقی پاکستان جو علیحدہ نہ ہوتا، اور یہ جو ملک میں اس وقت خرابی ہے اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ ڈکٹیٹرز کی وجہ سے ہوا ہے، اور انہوں نے سیاستدانوں کو چلنے نہیں دیا، سویلین کو چلنے نہیں دیا، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ تو اس لیے ختم کیا گیا کیونکہ بھارت کے ساتھ فوج دوستی نہیں چاہتی تھی۔ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے تھے کہ دوستی ہونی چاہیے، اور وہ جب انہوں نے کوئی سویلین جب آ کے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوج اس کو اتار دیتی ہے، اور سپریم کورٹ اس کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یہ بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا۔ اب ذرا آ جائیے کھوسہ صاحب نے کیا بات کی، بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو میں چیف جسٹس رہا تو اس ٹینیور میں 2 دفعہ مجھ سے قمر جاوید باجوہ صاحب نے ملاقات کی خواہش کی لیکن میں ان سے نہیں ملا۔ سب سے پہلے تو مجھے انہوں نے یہ کہا کہ میں مبارکباد دینے آنا چاہتا ہوں، جس نے بھی آ کے میسیج دیا، تو بقول کھوسہ صاحب کے کہ میں نے کہا کہ جناب میں تو ان سے مبارکباد وصول کر چکا ہوں، کیونکہ جب ایوان صدر میں حلف اٹھاتا ہے چیف جسٹس تو ایک کمرے میں سروسز چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں پر میری باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی، باجوہ صاحب نے سیلیوٹ بھی کیا دوسرے چیفز کی طرح اور مجھے مبارکباد دی، تو اب اس مبارکبادی کی علیحدہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بقول کھوسہ صاحب کے انہوں نے جب وہ چیف جسٹس بنے تھے تو اس کے فوراً بعد انہوں نے آرمی چیف سے نہیں ملاقات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، تو کھوسہ صاحب نے پوچھا بقول ان کے کہ بھائی کیوں ملنا چاہتے ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ کسی مسئلے پر بریفنگ دینا چاہتے ہیں، کوئی ایک پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں، ملکی مسئلہ ہوگا، کوئی پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہوگا، دفاع کا مسئلہ ہوگا، یا کچھ اور مسئلہ ہوگا، یہ نہیں بتایا انہوں نے۔
تو جس پر کھوسا صاحب نے کہا کہ میں نے یہ میسیج دیا، میں نے یہ جواب دیا کہ اگر کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہے تو بجائے اس کے کہ مجھے آپ علیحدہ ملیں، آپ مجھے آ کے اوپن کورٹ میں بریف کر دیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ چیف جسٹس بننے کی بات ہے۔ میں یہ فوج کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کی بات بتا رہا ہوں جو خود انہوں نے رپورٹرز کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب ذرا اس سے پیچھے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ممتاز قادری کیس کا فیصلہ آیا اور آسیہ بی بی کیس کا فیصلہ، تو ہمیں یہ کہا گیا، مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ کو سیکیورٹی ہم دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ مذہبی گروپ جو ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں اور کوئی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور ہمیں یہ اطلاع ہے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ تو جس پر کھوسا صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ جی نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھے یہ اس وقت کی بات ہے جب چیف جسٹس انور ظہیر جمالی تھے۔ ایک کیس اس وقت ہوا تھا، ایک بعد میں ہوا تھا جب ثاقب نثار صاحب تھے، یعنی آسیہ بی بی والا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر ملاقات ہوئی میری عسکری حکام سے، لیکن 3 بندے میں نے لیے، اکیلے میں نہیں ملا، اور اس میں ہم نے بڑا پولائٹلی ان کو ریفیوز کر دیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اور پھر آسیہ بی بی کے حوالے سے بھی یہی ہوا، تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مجھے آفر کیا گیا کہ ہم آپ کو رینجرز کے 6-7 جوان دے دیتے ہیں، سادہ کپڑوں میں ہوں گے، اور ایک بلٹ پروف گاڑی۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ تو پھر دوسرے دن کھوسا صاحب کے بقول انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے کوئی اس طرح کی سہولت، اس لیے کہ میں تو کہیں آتا جاتا ہی نہیں ہوں، ریڈ زون میں رہتا ہوں، یہاں سے میں سپریم کورٹ میں آ جاتا ہوں تو یہ بھی ریڈ زون ہی کا حصہ ہے، تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ یہ کام کریں کہ آپ ان گروپس کو یہ بات کہہ دیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ تو سب کو جانتے ہی ہیں کہ بھائی، اور ان تک آپ کی ایکسیس ہے، اگر آپ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں تو آپ ان کو یہ بتا دیں۔ تو جس پر یہ کھوسا صاحب کے بقول کہ 2-3 دن کے بعد انہیں کہا گیا کہ جس حد تک ممکن ہو سکا ہم نے کوشش کی ہے اور کمیونیکیٹ کیا ہے کہ یہ آپ اس طرح سے نہ کریں۔ تو بہرحال وہ معاملہ وہاں پر ختم ہوا۔ پرویز مشرف، اچھا یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ اگر کھوسا صاحب نے اور سپریم کورٹ نے فوج کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو وہ تو فوجیوں سے ملنے تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ دانہ ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن میں نے دانہ چگا نہیں، یعنی یہ ان کے خیالات ہیں فوج سے ملنے کے حوالے سے کہ دانہ ڈال، اگر وہ ان کے آگے کہتے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی چاہیے یا آپ کو ہم ایک پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی بریفنگ دینا چاہتے ہیں، تو وہ ان سے ملنے تک کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہہ کے کہ میں نے سوچا کہ بس یہ دانہ میں نہیں چگتا اور میں نے نہیں چگا اور مجھے دانہ ڈالنے کی کوشش ہوتی رہی۔ ان ججز کے بارے میں نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ کہ جی یہ فوج نے کروایا ہے، اور پھر جس طریقے سے جو ججمنٹس آئی ہیں حاضر سروس چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 6 مہینے میں مدت ملازمت اور پرویز مشرف کو غداری، تو یہ جو عدالت ہے یہ فوج کے کہنے پہ کرنے والی عدالت فوج کے ساتھ اس طرح کرے گی۔ پھر ایک بات جو اور کہی کھوسا صاحب نے بڑی زبردست، جس سے آپ کو ان کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتے کیا ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ جب یہ قمر جاوید باجوہ والا معاملہ تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ کئی دفعہ انہوں نے ہمیں نکالا، یعنی جب بھی ماشاء اللہ لگتا ہے ایک نئے پی سی او کے تحت یہ اپنی مرضی کے ججز کو رکھتے ہیں اور نکالتے ہیں۔ جب پرویز مشرف صاحب آئے تب بھی پی سی او کے تحت جو حلف اٹھانے والے ججز تھے، شاید اگر میری یادداشت درست ہے تو اس میں آصف سعید خان کھوسا بھی شامل تھے پی سی او کے تحت، انہوں نے بھی حلف اٹھایا تھا۔ تو کھوسا صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ ہمیشہ ہمیں نکالتے رہے ہیں، تو یہ موقع ہے کہ میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ذرا بدلہ لوں، ہم بھی کسی جنرل کو نکالیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی اس چیز سے نکل کے میں نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور یہ کہا کہ میں نے تو شروع میں صرف اس کو ایک درخواست سمجھا، لیکن جب اٹارنی جنرل نے آ کے مجھے سارے کاغذات دکھائے تو میں نے دیکھا کہ اس میں تو بڑا لیکیونہ ہے، تو اس لیے میں نے یہ جو ہے معاملہ اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا، اور میں نے جسٹس گلزار صاحب سے جو سینئر ترین جج ہے میں نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ آئیے میرے ساتھ بینچ میں بیٹھیے۔ تو جس پر گلزار صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں کیونکہ فیوچر میں مجھے عدالت میں چلنا ہے، تو یہ جو ٹریڈیشن ہے اس میں آپ اپنے بینچ میں اس کو سن لیں، کیونکہ اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر بھی یہ کیس جو آئے گا تو میں موجود ہوں گا، میرے پاس ہی آئے گا، تو اس لیے جب آپ صرف ریٹائر ہونے میں آپ کے چند دن باقی ہیں تو مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس مقدمے میں بیٹھوں۔ جس پر کھوسا صاحب نے کہا کہ میں نے جو اپنا جو ریگولر بینچ ہے اس میں نے یہ کیس لگا لیا۔ تو ان کے فوج کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یہ میں سب واقعہ ان کی جو انہوں نے جو گفتگو کی، میں اس لیے آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ وہ بیانیہ جو ہے
وہ کہاں گیا وہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا؟ یہ جو عدالت ہے، یہ جو ججز ہیں، یہ تو ان کے ساتھ میل ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کو یہ کہنا کہ وہ فوج کے کہنے پہ سیاستدانوں کو اور نواز شریف کو نکال رہے ہیں، یہ تو جو ان کا نون لیگ کا جو بیانیہ ہے اس کی تو کھوسہ صاحب نے چھٹی کرا دی۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو پرویز مشرف کے حوالے سے جو بات کہی وہاں پر کہ میں نے تو یہ اس لیے یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اور بہت ساری سپریم کورٹ کی ججمنٹس تھیں اور بالکل اس میں کوئی اس طرح کی کہانی نہیں تھی، اور پھر وہ اپنی پریس ریلیز میں بھی بعد میں انہوں نے بہت سارے کیسز کا حوالہ دیا جو سپریم کورٹ نے۔ تو اگر یہ معاملہ، کیونکہ یہ اب عدالت میں جانا ہے، یہ تو ایک لائیو معاملہ ہے اور ابھی سپریم کورٹ کے پاس یہ جانا ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ آف دا ریکارڈ گفتگو وہ نہ کرتے بطور چیف جسٹس تو بہت بہتر ہوتا، اپنی کسی کتاب میں لکھ دیتے، بعد میں کر لیتے تو۔ لیکن بہرحال یہ چیف جسٹس صاحب کا ایک اپنا ان کا ثوابدیدی فیصلہ ہے، انہوں نے کیا، اس معاملے میں تو میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن ایک بہت ساری چیزوں کو فوج کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہ جی سپریم کورٹ اور فوج مل کر سیاستدانوں کا کلا کما کرتی رہی ہے، یہ جو ایک پروپیگنڈا نون لیگ کا تھا، اس کو تو انہوں نے فارغ کر دیا۔ اب ذرا آ جائیے اعلیٰ عدالتوں کا جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، جوڈیشری کا، کہ آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے کہ جی اس میں ایک بڑا سوال ہے۔ میں یہ کچھ آپ کو، میرے پاس کچھ فیکٹس ہیں یہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ کیا عدلیہ بھی اپنے ان معاملات کو دیکھتی ہے اسی طریقے سے؟ اس میں قانون کے مطابق جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے اندر جو تقرریوں کا معاملہ ہے اس پر بہت ساری جماعتوں کو ریزرویشنز ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جس طریقے سے اس کو پاورفل کر کے جو پارلیمانی کمیشن ہے اس کو بالکل ایک طرح کا ڈاکخانہ بنا دیا گیا، وہ صرف ایک ربڑ سٹیمپ لگاتا ہے، وہ معاملہ جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ عدالتی دباؤ پر ہی یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور کیونکہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے امینڈمنٹ جو تھی آئین کی اس کو انہوں نے وہ بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کو کہا تھا کہ یہ خلاف آئین ہے اور یہ نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو اس وقت جو صورتحال ہے، ایک معاملہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے جو قوانین ہیں وہ بھی عدلیہ کے لیے ذرا مختلف ہیں۔ میں اس حوالے سے اپنی اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل آپ کو بیان کروں گا کہ جو تقرریاں ہیں وہ کس طرح سے کی جاتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کس طرح سے مینیپولیٹ کرتی ہیں، جو بڑے بڑے وکیلوں کے چیمبرز ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جو تعیناتی ہیں ان میں کس طرح سے پلے کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہماری عدلیہ ہے وہ بنیادی طور پر اس کی کیا کمپوزیشن ہے، اس میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اور یہ میں اگلی ویڈیو میں اپلوڈ آپ کو کروں گا۔ پھر درخواست ہے کہ آپ میری یہ جو ویڈیو ہے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو کا فوراً نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے۔